کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. کہ جب اللہ نے دنیا کو بنایا ہے تو پھر ایک ذہن میں کبھی کبھی سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے کہ جب اس نے دنیا بنائی تو پھر وہ ختم کیوں کرے گا؟ کیونکہ قیامت کہتے ہیں دنیا کے خاتمے کو، دنیا کے اینڈ کو. تو جب دنیا کو وہ ختم کرے گا تو پھر بنایا کیوں تھا؟ اور بنایا تو پھر ختم کیوں کرے گا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور ایک نہیں کروڑوں حکمتیں ہیں، اور ہمارا چھوٹا سا دماغ اس کو محسوس نہیں کر سکتا. دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنا کر پھر قیامت اور پھر جنت اور جہنم ایسا کیوں کیا؟ تو بات یہ ہے کہ جو لوگ بہت سیٹھ گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، بہت کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو بریانی کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو اچھے کھانوں کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی، ان کو اچھے لباس کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو پیدائشی طور پر قیمتی لباس ملا ہو، اور پیدا ہوتے ہی جس کو نرم گدا ملا ہو، پیدا ہوتے ہی جس کو اچھی سے اچھی غذائیں ملی ہو، پیدا ہوتے ہی جس کو اونچی سے اونچی کاریں اور سواریاں ملی ہو، اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ بگڑ جاتا ہے، وہ اس پہ شکر نہیں کرتا. لیکن ایک وہ شخص جس نے غربت میں دن کاٹے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، جس کے پاس پہننے کو چپل بھی نہیں تھی، اب جب اللہ اس کو دولت دیتا ہے، وہ پھر بائک پہ گھومتا ہے، سواریوں میں گھومتا ہے، تو پھر اس کو بہت شکر ہوتا ہے کہ میرا پہلا وقت کیا تھا اور آج مجھے اللہ نے کیا دیا ہے، تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے دنیا بنانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے دنیا کا کھا لے، دنیا میں پی لے، دنیا میں سو لے، دنیا کے بستر پہ لیٹ لے، دنیا کے مکانات میں رہ لے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں جنت کی نعمتیں جب ملے گی تب اس کو پتا چلے گا کہ میں تو دنیا ہی کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن آخرت کی نعمت تو دنیا سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے. اس کو احساس ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ جنت اور دوزخ میں ڈال دیتا تو ممکن ہے کوئی بدبخت اعتراض کرتا کہ اس کو تو جنت مل گئی، مجھے تو نہیں ملی. تو اللہ نے دنیا میں چھانٹنے کے لیے کہ کون جنتی، اچھے کام کرنے والا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے. تو اللہ فاجروں کے لیے جہنم ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کے لیے، چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی ہے، اور پھر دنیا کو اللہ سمیٹ دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ دنیا کب ختم ہوگی. ایک اندازہ ہے، لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ سن 1900 ہجری میں، سن 1900 ہجری میں، ابھی کیا چل رہا ہے 1439، اور 1900 ہجری میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد ہوگی. یہ یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 400 سال، کم و بیش 400 450 سال کے بعد حضرت سیدنا ہے نا کتنا 500 سال، ابھی 1339 چل رہا ہے، جی سوری 1439 چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے. تو ابھی تقریباً 60 سال اس کے لے لیں تو کتنے ہو جائیں گے 1500، اور پھر ادھر 1900، تو کتنے سال 400 سال، یعنی تقریباً ابھی 450 سال کا عرصہ باقی ہے کم و بیش امام مہدی کے ظہور کے لیے. اب یہ گفتگو آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئے گی، لیکن حتمی طور پر نہیں، میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید المکاشفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی، ان کے کلام سے حساب جوڑ کر کے لگایا کہ
کچھ کے اندر ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1900 ہجری جب چل رہی ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد بہت کم دن بچیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت کر کے اندازہ، حتمی طور پہ نہیں، پھر کہتا ہوں حتمی طور پہ نہیں، کہ 2000ویں صدی یعنی 2000 سال مکمل ہوتے ہوتے دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آئے گی۔ یعنی اب قیامت بہت کم بچی ہوئی، قیامت کا وقت اب بہت کم بچا ہوا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔